اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پھر سے ایک بار تمام گلستان ویورز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے بھی کووڈ-19 کے چلتے ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ جتنے بھی عوامی مسائل ہے، ایشوز ہے، گریوینسز ہے، جو لوگ کنٹینمنٹ زون میں ہے، ریڈ زون میں ہے، ان کے جتنے بھی مسائل، جتنے بھی مشکلات انہیں آ رہے تھے اس لاک ڈاؤن کے دوران، اس پینڈیمک کے دوران، اس کرائسس میں، وہ اعلیٰ حکام تک، جس میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو، ایل ایچ ڈی سی کونسل ہو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، تو عوامی مسائل ان تک پہنچانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی جس میں سیاسی، مذہبی اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کی بھی رائے آپ تک پہنچانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی تھی اس پینڈیمک میں۔ تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت، زیادہ ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو نہ صرف دراز علاقے میں، نہ صرف ڈسٹرکٹ کرگل میں، بلکہ پورے خطے لداخ میں انہوں نے اپنا نام روشن کی ہے، جنہوں نے ریسنٹلی یعنی کہ یو پی ایس سی یونین پبلک سروس کمیشن یعنی کہ سول سروسز ایگزامینیشن 2019 کریک کر کے انہوں نے پورے خطے لداخ میں جو ہے اپنا نام روشن کی ہے۔ تو میرا مخاطب ہے جناب ڈاکٹر محمد نواز شرف الدین صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اس پینڈیمک میں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے ہم پوری ٹیم کی جانب سے آن بہاف آف پریس کلب آف لداخ ایز اے پریسیڈنٹ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے یار دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ریلیٹیوز کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے اس پروگرام کا ایک پرمپرا یہی رہا ہے سر کہ ہمیشہ جب بھی کوئی پینلسٹ آئے، جب بھی کوئی مہمان بلائے، جب بھی کوئی انٹرویور بلائے، تو ہمارے یہی پرمپرا رہتا ہے سر کہ آپ اپنا انٹروڈکشن جو ہے آپ خود کریں، تاکہ جو انٹروڈکشن آپ دو گے اتنا انٹروڈکشن میں آپ کو نہیں کر سکتا۔ تو انٹروڈکشن میں آپ اتنا بتاؤ گے کہ آپ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے ہوم ٹاؤن، اپنے بیسک سکولنگ آپ نے کہاں سے کی، پھر ایجوکیشن آپ نے کہاں سے کی، پھر اس کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ کہاں گئے، اور ساتھ ہی ساتھ سولس کے لیے آپ ابھی کوالیفائی ہو گئے۔ تھوڑا بہت بریف انٹروڈکشن کرو گے بچپن سے لے کے ابھی تک کے سفر پہ۔ میرا پیدائشی اپنے آبائی گاؤں شمشا دراز سے ہوئی ہے، تو میں نے اپنی سکولنگ میں نے لگ بھگ 10th تک میں نے جعفریہ اکیڈمی یا ماڈرن ایجوکیشن سے کی، تو پھر 11th 12th میں نے سری نگر میں کی، تو پھر میں نے جے کے بوپی کے تھرو کوالیفائی کر کے میں نے بی ایس سی این ایج کے لیے ایڈمیشن لیا کاسٹ کے میں، تو وہاں میں 2014 کا پاس آؤٹ ہوں۔ پھر میں نے ایک سال بریک لگا کے پھر میں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ بریلی سے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی، تو اور ساتھ ساتھ میں اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے گرامین بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کے لیے بھی میں اپوائنٹ ہوا تھا۔ گرامین بینک کرگل میں نہیں، گرامین بینک میرا بانڈی پورہ میں میرا سری نگر میں جی، تو اس کے بعد پھر وہ جاب کرتے کرتے تو پھر میں نے ایز اے ویٹنری اسسٹنٹ سرجن جموں کشمیر گورنمنٹ، پھر بعد میں یو ٹی لداخ سے ابھی تک میں کام کر رہا ہوں۔ تو میرا سول سروسز کا سفر لگ بھگ فائنل ایئر جب میں تھا انڈر گریجویشن میں تب سٹارٹ ہوا، تو تب میں دھیرے دھیرے پریپریشن سٹارٹ کیا، تو کچھ 2015 کے اراؤنڈ میں نے دلی میں 5-8 مہینے کے لیے گیا، پھر مگر میں نے پوسٹ گریجویشن آئی وی آر ایم میں جوائن کیا دوبارہ، وہاں جوائن کیا، تو پھر اس مین وائل وہاں بھی میں نے اپنی پریپریشن کنٹینیو کی۔ تو اس کے بعد میں گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جامعہ ہمدرد میں تھوڑا بہت ٹائم کے لیے رہا، جامعہ ملیہ میں 2018 کے مینس سے لے کر 2018 کے انٹرویو اور 2019 انٹرویو تک میں جامعہ میں اس سے ایسوسیٹڈ رہا، اور سائملٹینیسلی میں اپنا جاب بھی کرتا تھا۔ جی، تھوڑا بہت اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتاؤ گے؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب بھی آفیسر رینک پہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی دوسرا جو بھائی ہے وہ بھی اچھے آفیسر رینک پہ ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، ہمارے ویورز کو تھوڑا بہت یہ بریف کرو گے کہ گھر میں پڑھائی کا ماحول آپ لوگوں کا کیسا رہا؟ جی بے شک یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی بھی بچے کے اپ برنگنگ میں کہ آپ کے گھر میں ماحول کیسا ہے۔ تو میں کافی فارچونیٹ رہا کہ میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، پھر بعد میں وہ ایز اے ڈپٹی سی او ریٹائر ہو گئے، اور میرے بھائی بھی وہ ایک ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، اور باقی میرے 2 بھائی ہیں وہ بھی ایک پولیس ٹیلی کام میں، ایک دوسرا ٹیچنگ میں ہے سر۔ تو ہمارے گھر میں پڑھنے کا ماحول بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور میرا مین یہ جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سب سے مین کنٹریبیوشن میرے والد صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ وہ بینگ ایجوکیشنسٹ وہ ایجوکیشن میں کافی فوکس دیتے تھے، جس کا اثر ہمارے پورے سبلنگس، میرے سسٹرس اور میرے بردرس پہ کافی افیکٹ ہو، اور ان کا سکسیس ان کو اسی حساب سے ملی۔ جی، تو درشکوں آپ کو بتاتے چلوں کہ
یو پی ایس سی کی اگر ہم بات کریں تو پورے خطے لداخ میں 3 ایسپیرنٹس جو ہے انہوں نے یو پی ایس سی کریک کر لی ہے، جس میں یہ آپ کو بتانا مناسب سمجھوں، جس میں سب سے اگر ہم خطے لداخ کی اگر ہم بات کریں تو نمگیال انگمو جو ہے 323 رینک سے وہ آگے ہے اس میں، اور وہ لیہ سے بلانگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تنزین ونگیال جو 771 رینک سے انہوں نے یو پی ایس سی کریک کی ہے، وہ بھی لیہ سے ہی بلانگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر محمد نواز شرف الدین صاحب، جس کا رینک جو ہے 778 رینک پہ انہوں نے رہا ہے۔ تو نواز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہو کہ انڈین ٹاپ ٹفسٹ ایگزامینیشن کی اگر ہم بات کریں، ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، تو اس میں ہمیں پتہ ہے جیسے ہے کیٹ، آئی آئی ٹی، جے ای، گیٹ، کلیٹ، نیٹ، اور اس کے علاوہ این ڈی اے، ان سب میں سے ٹفسٹ جو ہے یو پی ایس سی یعنی کہ سول سروس ایگزامینیشن کو سب سے ہندوستان کا ٹفسٹ جو ہے ایگزامینیشن مانا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا بہت یہ بریف کرو گے کہ اس حد تک پہنچنے کے لیے، یہ ایگزامینیشن آپ کو کریک کرنے کے لیے کتنے گھنٹے آپ پڑھتے تھے، کس قسم کی سٹرگل، کتنے مشکلات، اور فیملی کا کتنا سپورٹ رہا آپ کو آج اس یو پی ایس سی جو ہے آپ ایک ایسپیرنٹ آپ بن چکے ہیں، آپ نے یو پی ایس سی آپ نے کریک کیا، کتنا سٹرگل کرنا پڑا آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ جی بالکل، یو پی ایس سی سول سروس ایگزامینیشن انڈیا کے نہیں بلکہ ایشیا کی ون آف دا ٹفسٹ ایگزام مانا جاتا ہے۔ اس میں سب سے مین فیکٹر یہ کہ ایک ایسا اوپن کمپٹیشن ہے، تو اکراس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے بچے یہاں آ کے کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے بھی ٹفسٹ بن سکتے ہیں۔ مگر جس حساب سے ہم نے اس ایگزام کا ایک ہوا بنایا وہ اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے 2-3 سال کے لیے پریپریشن کرو گے وتھ پراپر اسٹریٹجی، اسمارٹ اسٹڈیز کے ساتھ کرو گے، تو اتنا بڑی ٹف نہیں، اور تھوڑا بہت آپ کو لاسٹ میں اینڈ میں آتے آپ کو لک فیور کرنا چاہیے، اور تھوڑا آپ کو کبھی کبھی ریزلٹس آپ کے حساب سے نہیں آتے، جیسے مجھے پچھلے لاسٹ ایئر میں انٹرویو میں 6 مارکس سے ڈراپ ہوا لسٹ میں آنے سے، اس سے پہلے بھی مجھے مینس میں میرا ڈراپ ہوا، تو 3 مینس دیے، تو اس وقت آپ کو آپ کے اپنی سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈس اور فیملی کا سپورٹ بہت کرٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس ایج میں آتے ہو جہاں پر آپ کو موسٹ آف دی یوتھ سے وہ تو موو آن کرتے ہیں، وہ نیکسٹ سوچتے ہیں یار آپ اس میں بس بہت، مگر اس میں آپ کا فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اس میں اپنے سب سے زیادہ مینشن کا پیرنٹس کا اور میرے بھائیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ جب بھی میرے فیلیئرس ہوتے تو وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے تو کرنا، آپ کو بالکل باقی چیزوں کی ٹینشن نہیں لینا ہے، فائنینشلی کوئی ہو، مورلی سپورٹ، اور موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ بھائی آپ کو ایگزام کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے اور ریزلٹس پہ آپ کو فوکس نہیں کرنا ہے۔ تو اس پہ میرے فرینڈس جو میرے جامعہ میں بھی تھے اور میرے یو جی میں بھی جو فرینڈس ہیں وہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے، تو ان کا بھی کافی رول رہا ہے میری کوچنگز وغیرہ آپ نے لی دہلی میں؟ میں 2015 میں تھا، جی 5-6 مہینے کے لیے تھا، تو مگر وہ اس کے بعد پھر میں نے جلدی میں نے پی جی جوائن کیا، تو میں زیادہ ٹائم دلی رہا نہیں۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کافی سپورٹ آپ کو اپنے فیملی اور فرینڈس کا رہا ہے اس مرحلے تک آپ کو پہنچنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہت یہ بریف کرو گے ہمارے ویورز کو کہ بائی دا وے خدا نخواست اگر یہ آپ کریک نہیں کر پاتے تو کیا نیکسٹ آپشن آپ کی کیا رہے گی؟ نیکسٹ آپشن تو میرا چل ہی رہا تھا، میں ایز اے وی ایس ڈاکٹر کام کر رہا تھا، تو یہ چیز یو پی ایس سی میں پریپریشن سے پہلے یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو رزلٹ سے زیادہ آپ کو پروسیس پہ فوکس کرنا چاہیے، کہ بھائی آپ کو اینڈ رزلٹ پہ زیادہ نہیں سوچنی، کیونکہ اگر انسان اینڈ رزلٹ پہ سوچے کہ میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں تو انسان سکسیس سے بہت دور رہے، کیونکہ آپ اپنی اسٹریٹجی پہ فوکس نہیں کر پاؤ گے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے ہم بولتے تھے کہ جو اسٹریٹجی جو عام ٹاپرس یا جو ایک سیلیبس فالو کرنا وہ ہم فالو کرتے تو رزلٹ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ کر جاتے، تو اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جی تو درشکوں اس سمے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر نواز شرف الدین صاحب، جو ڈیٹیلز بتا رہے تھے کس طرح انہوں نے یو پی ایس سی جو ہے کریک کی ہے اتنی اسٹرگل کے بعد، اور ان کا صاف یہی کہنا ہے کہ فیملی جو ہے انہیں کافی سپورٹ رہا ہے، فیملی فرینڈس ان کے ریلیٹیوز کا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بہت بریف کرو گے ہمارے ویورز کو کہ بائی دا وے آپ کو موقع ملتا ہے خطے لداخ میں سرو کے لیے، جس میں بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ اور بالخصوص آپ کے علاقۂ دراز میں آپ کو سرو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کس قسم کی سب سے ٹاپ آپ کی کیا پریورٹیز رہے گی بائی دا وے اگر آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو موقع ملے ہمارے ریجن کی، ہمارے ڈسٹرکٹ کی، اپنے علاقہ شین کے اگر آپ کو سرو کرنا پڑے تو آپ کے کیا کیا ٹاپ پریورٹیز آپ کی رہے گی؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجھے کس ٹائپ کی سروس ملے گی، ایڈمنسٹریٹو ملے گی، پولیس ملے گی، یا انکم ٹیکس میں ملے گا، یا
باقی کسٹم ایکسائز باقی ریلوے سے ملے گی تو وہ میری سروس پہ ڈپینڈ کرے گی. تو باقی آپ نے جو جنرل کوشچن پوچھا کہ جنرل پریورٹیز کیا ہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے یہاں پر سب سے زیادہ میرے سب پریورٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن, کیونکہ ہیلتھ کا بھی کافی ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ڈیوائس دیکھا جائے تو رورل ایریاز میں کافی ڈیفیسٹ ہے, اور آپ دیکھا جائے تو ایجوکیشن کا اسٹیٹس ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں ایز کمپیئر پرائیویٹ اسکول وہ کم ہے, اور یہاں پر ہمارے ایشوز رہتے ہیں انفراسٹرکچر لائک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یا روڈ انفراسٹرکچر ہمارے یہاں کا, تو ان چیزوں پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا. تو مگر مجھے پورا امید ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر ابھی ہیں کسی بھی لیول میں کام کر رہے ہیں تو اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی دہلی میں آپ نے پہلے بتایا کہ آپ دہلی میں بیٹھے ہو, جموں میں بھی آپ نے اسٹڈیز کی, سری نگر میں بھی آپ نے دیکھا, تو کس طرح آپ دیکھتے ہو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں بالخصوص خطے لداخ کے, اگر ڈسٹرکٹ کرگل کے ہم ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہو اور کس قسم کی چینجز ہمیں ان میں لانے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت انفارچونیٹ تھوڑا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا اسٹیٹس جو ایجوکیشن سیکٹر جو ہمارا لداخ ایز کمپیئر ٹو جموں سری نگر تو وہ تھوڑا مطلب بیکورڈ ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنس, مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے امپرومنٹ ہو رہی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ہمیں گورنمنٹ اسکولس کا یا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جو جس میں ہم ٹیچرس کی کوالٹیز کا دیکھتے ہیں, اسکول میں انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے جہاں پر اسکول بچہ آئے پڑھنے کے لیے, کیونکہ آپ ایسا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرو گے جب بچہ اٹریکٹ ہو جائے اسکول آنے کے لیے, تو ایسے آپ ٹوٹا پھوٹا اسکول میں کون آئے گا, کیونکہ اور آپ اٹریکٹیو انفراسٹرکچر آپ بنائیں گے تو بچے آئیں گے. اور ٹیچرس کی کوالٹی ہمیں امپروو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور تھوڑا بہت ہمیں اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر ہمیں جو ٹیچرس ہیں ان کا پرفارمنس ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی آپ کے اسکول میں ایسا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے, ایسا آؤٹ پٹ کیوں نہیں آ رہا ہے. تو ان چیزوں پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو گریجولی ان شاء اللہ تعالیٰ پورا بھروسہ ہے کہ وہ یہ دھیرے دھیرے امپروو ہو جائے. جی, تو میرا آخری کوشچن ہوگا ڈاکٹر صاحب, اور بھی لوگ ہوں گے اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کی طرح, آئی اے ایس کوالیفائی کرنا چاہتا ہو, آئی پی ایس بننا چاہتا ہو, آئی ایف ایس بننا چاہتا ہو, آئی آر ایس سروسز میں جانا چاہتا ہو, تو آپ کی آخری میسیج کیا رہے گی جو اور بھی آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں, یو پی ایس سی جو کریک کرنا چاہتا ہے, آپ کی کیا فروٹفل میسیج رہے گی؟ میرا آخری کوشچن ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ سے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ میسیج ہے کہ آپ کو ایک ڈیڈیکیشن اس ایگزام کی طرف ہونا چاہیے, اور آپ کا ریزن ہونا چاہیے آپ یہ ایگزام دے کیوں رہے ہو, کس سروس میں جانا ہے, تو ایگزام اس سروس میں آپ کو جانا کیوں ہے, کیونکہ آپ کے پاس یہ ایک موٹیویشن رہے ہوگا. آپ کو فیلیئرس بھی ہوں گے تو یہ ریزن آپ کو کنٹینیوسلی موٹیویٹ کرے گا. باقی رہی اسٹریٹجیز میں یہ ہے کہ آپ کو سلیبس بالکل 1 by 1 ورڈ آپ کو فالو کرنا ہے, اسی کے اکارڈنگ آپ کو پڑھنا ہے. اور بیسکس اگر آپ کو اپنے کریکٹ کرنے تو NCERTs ریکمینڈ کرتے ہیں 6 to 12. اس کے بعد آپ کو ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھئی جہاں پر آپ کو پھر آپ اسٹینڈرڈس بکس کی طرف آپ موو آن کر سکتے ہو. پھر آپ کو رائٹنگ پریکٹس کرنی ہوتی ہے, ٹیسٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس ایگزام کو, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پروسیس اس کا امپورٹنٹ ضروری ہے, کہ اسٹریٹجی آپ اپنے اچھے سے امپلیمنٹ کیجیے, رزلٹس آٹومیٹکلی آپ کے ریفلیکٹ کر جائیں گے. آپ کا اگر لک آپ کو فیور کر رہی ہوگی تو زیادہ مطلب اپنے آپ کو مطلب پریشرائز بھی نہیں کرنا ہے, پروسیس کو انجوائے کرنا چاہیے ایگزام کے پروسیس کو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ رزلٹس آپ کے حساب سے. بہت بہت شکریہ. تو ابھی ہمارے ساتھ جڑے تھے ڈاکٹر محمد نواز شرف الدین صاحب, جو میں نے پہلے آپ کو وضاحت کی کہ سولس جو ہے انہوں نے کریک کی ہے, اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ خطے لداخ سے تقریباً 3 ایسپیرنٹس جو ہے انہوں نے سولس کریک کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے فیملی کا کافی سپورٹ رہا ہے اور اپنے فرینڈس کا بھی کافی سپورٹ رہا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ یو پی ایس سی ایگزامینیشن جو ہے وہ انڈیا کا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایشیا کا ٹفسٹ ایگزامینیشنز میں یہ ایگزام جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک فروٹفل میسیج بھی آپ لوگوں تک پہنچا دی, جو اور بھی آنا چاہتا ہے, جو یو پی ایس سی یا سولس وغیرہ کریک کرنا چاہتے ہیں. تو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک شخصیات کے ساتھ, کسی اور ایک پینلسٹ کے ساتھ, کسی اور ایک لیڈر کے ساتھ, کسی اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے ساتھ. اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہیں سینئر ویڈیو جرنلسٹ کرمجیت سنگھ, سینئر ویڈیو جرنلسٹ مدثر احمد, اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جلے